نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ عقیدت اور محبت، الفت اور چاہت کے ساتھ نبی آخر الزمان، تاجدار دو جہاں، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، بشر الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین، ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ، نابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات مبارکہ دروشی کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے برگزار گوش ملائک، فخر السادات، فخر الاولیاء، پیر طریقت، راہبر شریعت، الحاج پیر سید محمود ذوالقرنین شاہ صاحب بخاری قادری، المعروف حضرت پیر سید غلام دستگیر شاہ صاحب بخاری قادری، دعوت برکاتم عالیہ، زیب سجادہ نشین، ہیبرا والا شریف کی سب سے بڑی درگاہ، خانقاہ، قصر عارفہ، در سالکہ، مدینہ الاولیاء، بابا جی ٹوپی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا جی محمود شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا جی اکبر شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سید المتقین چند پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ واجب الکرام بزرگوں اور دوستوں، خدا حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک میں اکٹھے ہو کر مجھے پیاری باتیں سنانے اور آپ کو پیاری باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور سب سے پہلے اپنے ٹاپک پر آنے سے پہلے میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیری مسلمان کے ساتھ یہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تمام پاکستانی مسلمان اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہندوستانی افواج کی بربریت سے بچائے، اور جو ان پر ظلم و ستم اور کرفیو کا تقریباً 27 دن ہو گئے ہیں جو کرفیو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے نجات عطا فرمائے، ان کو بھی آزادی دلائے۔ تو سامعین محترم، بجلی جو ہے وہ ہر ملک، ہر گھر، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ اگر لائٹ آف ہو جائے تو پھر پنکھا بند ہو جاتا ہے، بلب بند ہو جاتا ہے، جو ہم واٹر سپلائی کا پانی بھرنے جاتے ہیں وہ مشینیں بند ہو جاتی ہیں، تمام نظام جو ہے
وہ معطل ہو جاتا ہے اگر لائٹ آف ہو جائے، اور زندگی بے سرور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بدبخت بد نصیب جس کا تعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ جائے تو پھر اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اور اس کا روحانی نظام معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں تو جب اس کا نظام روحانی نظام معطل ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے میلاد النبی کے جلوس بھی بند ہو جاتے ہیں، وہ معراج شریف کی خوشبری وہ بھی اپنے لیے بند کر دیتا ہے، 11ویں شریف کے ختم کو بھی بند کر دیتا ہے، حضرت امام حسین کے نام پر جو سبیلیں لگتی ہے اس کو بھی اپنے لیے بند کر دیتا ہے، اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا بھی اپنے اوپر بند کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خود بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات میرے منہ سے ضمن نکل گئی کہ لائٹ جو ہے اس سے پورے ملک کے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے نفع نہیں حاصل کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن و سنت میں جو چیز موجود ہے، جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں اور یا نبی کے فرمان کو ماننے والے ہیں، اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو نبی نے نہیں کیا ہو، حالانکہ سنتوں کا اظہار اپنی تقریروں میں بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر رات کو بلب یا لائٹ آن کر کے جو سوتے ہیں خود کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سنت تو یہ طریقہ یہ ہے کہ رات کو تیل کا دیا جلا کر سویا جائے، تیل کا دیا جلایا جائے، یہ سنت ہے، لیکن خود بلب جلاتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، یہی بدعتی لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں۔ حضرات محترم اسی طرح کہتے ہیں کہ گنبد کو گرا دو، یہ مزارات کے ہوتے ہیں ان کو گرا دینا چاہیے کیونکہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گنبد تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر بھی موجود، کیا اس کو بھی تم کہتے ہو اس کو گرا دیا جائے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اب کہتے ہیں کہ حضور کے زمانہ میں قبروں پر مزارات نہیں تھے، اب قبروں پر مزارات جو تعمیر کرتے ہیں اس کو گرا دینا چاہیے، یہ سنت۔ تو اب یہ بھی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کچے مکان میں تشریف رہتے تھے، اب جو ہمارے مکانات ہیں ماڈرن دور کے اس کو بھی گرا کر جو فتوے دیتے ہیں بدعتی لوگ، ان کو چاہیے کہ وہ بھی کچے گھروں میں رہا کریں، اور یہ موجودہ آسائشات بجلی پنکھا لائٹس جتنی بھی سہولیات انسان کو میسر ہیں ہر کام ان کا خلاف سنت ہے، ان کا کھانا خلاف سنت ہے، ان کا پینا خلاف سنت ہے، پہننا خلاف سنت ہے۔ خود تو کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن کیا سنتیں قبروں اور مزاروں کے لیے صرف ہیں؟ ان لوگوں کے لیے نہیں جو خود تو بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں لیکن سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرات محترم کہتے ہیں کہ
ان لوگوں کو جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین کو چھین لیتا ہے ان کی عقل بھی جاتی رہتی ہے۔ آپ ان کو دیکھ لیں کہ شلواریں جو ہیں پنڈلیوں سے اوپر ہیں، ان کا باضابطہ کو دکھا جائے، شلواریں پنڈلیوں سے اوپر، کرتا جو ہے گھٹنوں سے نیچے، اور داڑھی جو ہے ناف سے نیچے، اور مونچھیں جڑ سے صاف، اور ہاتھ وہ کبھی کراتے نہیں، چہروں پر بال لبریز ہیں، بالوں سے چہرہ لبریز ہے، چہرے سے اپنے بال وہ کام نہیں کرتے، اور سر بالکل صاف، اسرے سے صاف کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ بال شکل و صورت شباہت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ کتنے پانی میں تھا۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ بے عقل لوگ کہتے ہیں یہ کچھ مسائل کا حل نہیں کر سکتے، مسائل کو جب بتاتے ہیں اس پر فتویٰ دیتے ہیں، وہ تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو ایسا کہہ دیتے ہیں کہ تم ایسا کیا کرو۔ اب علماء اکرام نے جو بدعت ہے اس کی دو اقسام بیان کی ہے، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ۔ ہر وہ کام جو قرآن و سنت میں موجود نہ ہو اور اسلام کی روح کی مخالفت وہ کرتا ہو، بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اس بدعت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بدعت حسنہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کا بارے میں کوئی چیز موجود نہ ہو لیکن اسلام کی روح کو سے نقصان نہ پہنچتا ہو، وہ بدعت حسنہ ہے۔ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتے۔ اب مثال کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضور کے زمانہ میں یہ قرآن کریم پر زیر زبریں، پیشیں، مدیں وغیرہ موجود نہیں تھی۔ اب جو دور ہے اس میں قرآن کریم پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے یہ آسانی قائم کی گئی ہے، آسانی کے لیے کہ جب کوئی شخص قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتا، زیر زبریں جو لگی ہوئی ہیں، اس سے قرآن کریم کی تلاوت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ بدعت حسنہ، اور بدعت کہتے ہیں کہ دین میں سے کوئی نئی چیز نکالنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو یہ بدعت حسنہ ہے، اس سے اسلام کی روح کو نقصان نہیں پہنچتا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی نہیں ہوتی، تو یہ ہر لحاظ سے جائز ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد پر جو مینار اور عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، یہ بھی پہلے زمانے میں دور نبوت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ بھی بدعت حسنہ کی زمرے میں آتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کیونکہ دور نبوت میں ایسے کام نہیں ہوا کرتے تھے جو آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ دو اقسام تھی بدعت کی، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ اسی طرح حضرات محترم، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بدعت کے بعد اب لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں خود تو عمل نہیں کرتے لیکن اس کے بعد خود تو بڑے بڑے فتوے لوگوں کو دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کر سکتے اس کا دوسروں کو بھی نہیں ایسا کہا کرو، جس پر خود عمل نہیں کر سکتے وہ بات دوسروں کو بھی نہ کرو، کیونکہ اگر کوئی تم جس بات پر تم عمل نہیں کر سکتے وہ دوسروں سے نہیں کہنی چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں فتویٰ دینے والے بدعتی لوگ کہ غیر اللہ پر کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اس کا کھانا بھی، اس کا نفع بھی، اسے حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ ان کا اپنا جو دیکھیں ان کی روزمرہ کی چیزیں، آٹا دیکھیں، آٹے کے تھیلے پر بھی وہ غیر اللہ کا نام
کپڑے جو پہنتے ہیں وہ بھی غیر اللہ کے نام، مسجد کے نام بھی رکھتے ہیں وہ بھی غیر اللہ کے نام۔ خود تو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم کسی چیز پر غیر اللہ کا نام نہ لیا کرو، لیکن خود عمل ایسے ہی کرتے ہیں، خود دوسروں کو نصیحت، خود میاں نصیحت۔ اور اسی طرح حضرات محترم مولوی صاحب ایک مسجد میں نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ جس شخص نے کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بیگم نے بھی سنا، جب مولوی صاحب نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر جانے لگے، راستے میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے سامان پیک کیا ہوا ہے۔ پوچھا زوجہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ آج میں نے تمہارا فتویٰ سنا ہے، تو نے کہا کسی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام ناجائز ہو جاتی ہے، اور مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی بیوی ہے، اس لیے لہذا میں بھی تمہارے لیے اب حرام ہوں، میں اپنے بیٹے جا رہی ہوں۔ تو میں بھی بیٹے جا رہی ہوں۔ تو مولوی صاحب نے ذرا ہوش کے نام لیے، کہنے لگے کہ گھبرانا نہیں، وہ تو مسجد کی بات تھی، یہ ہماری اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، آ جاؤ۔ یعنی اوروں کو نصیحت، خود بھی نصیحت۔ تو اور جب اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو زور خطابت میں تقریر کے دوران لوگوں سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن جب زور خطابت میں پرجوش حالت میں ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ نوجوانوں ذرا ہمت تو کرو، نوجوانوں ذرا ہمت تو کرو، 100 روپے کا نوٹ میری میز پر ٹکا دو۔ اس طرح کے جملے بھی وہ نکال دیتے ہیں، حالانکہ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز سے نہ مانگو۔ حضرات محترم، میں نے شروع میں عرض کیا کہ بجلی کا تعلق وہ پاور اسٹیشن سے ہوتا ہے، کنیکشن اس کا پاور اسٹیشن سے بجلی آتی ہے۔ اگر پاور اسٹیشن سے تعلق قائم ہے تو بلب روشن ہو جاتا ہے، اگر بجلی کا کنیکشن پاور ہاؤس سے منقطع ہو جائے تو اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرات، جب کسی گھر میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، پاور ہاؤس سے وہ لائنوں کے لیے، ٹرانسفارمر کے لیے، تاروں کے لیے ہوتی ہوئی میٹر کے ہمارے گھر میں بجلی ہمیں ملتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہمیں مل جاتی۔ اب کوئی جو شخص کہتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ چاہیے بجلی، کوئی سے پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے ڈائریکٹ بجلی لے لی ہے۔ اگر وہ پاور ہاؤس میں جاتے ہیں، کسی 60 واٹ کا 100 واٹ کا بلب لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ بجلی لینی ہے، ہمیں تاروں کے لیے، میٹر کے لیے یہ لائن نہیں چاہیے، بلکہ پاور ہاؤس سے ڈائریکٹ بجلی لینا چاہتے ہیں۔ جب وہ بلب وہاں پر لگائیں گے وہ تو بلب خوش ہو جائے گا، ٹھاک آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے پیچھے وسیلہ کوئی نہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ کے ولیوں کا اپنے دل کو نورانی نور سے بھرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کا ساتھ ضروری ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جس نے بھی لگاؤ رکھا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اس کی دنیا بھی سنور گی، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل خوار ہوتا ہے، کیونکہ حب درویشاں جنت کلید است، حب درویشاں جنت کلید است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ حضرات محترم، بڑے اللہ کے ولی، کیونکہ اللہ کے ولی کے ساتھ جس نے بھی سنگت رکھی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی جو اللہ کے ولی کے ساتھ سنگت رکھتا ہے وہ بھی اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سیری سکتی علیہ رحمہ، بڑے اللہ کے ولی، راستے میں سے گزر ہے بازار سے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مدہوش حالت میں
نشے کی حالت میں شراب پی کر لیٹا ہوا ہے اور اپنی زبان سے لبوں سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو پلید شخص ہے، اس کا منہ پلید ہے، شراب پی ہے، مدہوش ہے، مست ہے، یہ کس طرح اللہ اللہ کا نام لیتا ہے؟ یہ تو پلید ہے، پلید شخص سے منہ سے اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے۔ آپ نے پانی لیا اور پانی اس کے منہ پر پھیر دیا، منہ سے پانی سے اس کا منہ صاف کر دیا، پھر چلے گئے۔ جب اس شرابی شخص کو اور تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے اسے بتایا کہ حضرت امام سیری سکتی وہ آئے تھے اور تمہارے منہ پر تمہارا پانی سے منہ دھو کر چلے گئے۔ تو کہنے لگا کہ میں شراب میں نے پی تھی، میرے کرتوتوں کا اب حضرت امام سیری سکتی کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ پچھتانے لگا، اے شرم کا نفس، اپنے نفس سے کہنے لگا، شرم کا نفس، اب تو تیرے کرتوتوں کا کارناموں کا امام سیری سکتی بھی جان گئے، اب تیرا کیا بنے گا؟ تو اسی وقت اس نے توبہ کی کہ آج کے وقت بعد میں شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ جب حضرت امام سیری سکتی رات کو سوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آواز آتی ہے کہ سیری سکتی تو نے اس شرابی کا منہ ہمارے لیے منہ صاف کیا، ہم نے اس کا دل ہی صاف کر دیا، ہم نے اس کا دل ہی بدل دیا۔ تو کیا کرتے ہیں کہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، حضرت امام سیری سکتی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تاکہ نماز تہجد ادا کر سکیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ شرابی شخص نوجوان جس کی دل کی دنیا بدل چکی تھی، وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ پوچھتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ نوجوان تمہاری زندگی میں یہ کس طرح بدلی، تمہارے دل کا جو نور ہے، تمہارے دل کی دنیا کس طرح بدلی؟ تو کہنے لگا کہ آپ سے زیادہ کون خدا بندے قدوس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام سیری سکتی آپ کو پہلے بتا دیا ہے، تو پھر مجھ سے آپ کیوں پوچھتے؟ تو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو سمجھ رکھتا ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح حضرات محترم جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، اس سے بھی دنیا کی لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت معروف کرنی اللہ رحمہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے ایک قافلہ میں، تو آپ کے ساتھیوں نے اور آپ نے دیکھا کہ چند لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کو فجور میں مبتلا ہے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت معروف کرنی آپ بڑے اللہ کے بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ کہا کہ یا اللہ، جس طرح یہ لوگ دنیا میں عیش و عشرت میں مبتلا ہے، آخرت میں بھی ان کو عیش و عشرت میں مبتلا ہے۔ ساتھی حیران رہ گئے کہ یہ حضرت معروف کا ہی کیسی دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بد دعا کیجیے اور یہ تو کچھ الٹا ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا اثر تو دیکھ۔ تھوڑی دیر گزری، جب ان لوگوں کی جو فسق و فجور میں برے کاموں میں لوگ مصروف تھے، ان کی نظر حضرت معروف کا ہی پر پڑی، فوراً جو ہے آپ کے قدموں پر گر پڑے اور طائب ہو گئے، اور تمام شراب نوشی جو برے کام کر رہی تھی اس کو چھٹکارا مل گیا۔ اسی طرح حضرات محترم مولوی کلندر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہر روز حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کسی حمال کے بچے کو انہوں نے تماشا مارا تو آقا علیہ السلام کی زیارت اس کے بعد نہ ہوئی۔ بڑے مدینہ کے مشاہد عظام سے رابطہ کیا کہ مجھے توبہ کرا دے، مجھے آقا علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔ تو کسی نے کہا کہ مدینے میں ایک ولیہ آئے گی، ایک اور ولیہ ہے مجذوبہ، ان کے پاس جانا تمہارا کام بن جائے گا۔ تو جب وہ ولیہ مسجد نبی میں تشریف لائی، آپ نے حوال بتایا تو انہوں نے ہاتھ پر پکڑ دیا اور
کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو، تو ان مولوی صاحب نے پھر چشمے اپنی آنکھوں سے، بیداری آنکھوں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اسی لیے حب درویشہ جنت کلی دست، دشمن عیشا سزائے لعنت رس۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس میں الا کا لفظ جو ہے وہ تنبیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے معنی آتے ہیں خبردار۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کھمبوں پر ایک ریٹ جو ہے سرخ رنگ کا چیز لگی ہوتی ہے، اس پر اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو تار کو آپ نہ پکڑنا کیونکہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ یہ ریٹ جو ہے بٹن، یہ ریٹ تار کراس جو ہے اس کو آپ نہ چھیڑنا، انسانی زندگی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کا ولی کو توہین نہ کرنا کیونکہ اس سے تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ حضرات محترم، آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں ایک چوکیدار چوکیداری کرتا ہے، رات کے وقت پہرا دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈے کو زمین پر مارتا جاتا ہے اور اونچی اونچی آواز سے آوازیں بھی ساتھ ساتھ لگاتا جاتا ہے کہ چوروں، بدماشوں، ڈاکو ادھر نہ پلٹنا، یہاں پر مالک جاگا ہوا ہے، مالک میں جاگا ہوا ہوں، میں پہرے دار جاگا ہوا، چوکیدار جاگا ہوں۔ بے شک یہاں پر جواہرات کی دکانیں موجود ہیں، ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن میں جاگا ہوا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ خبردار، میرے اولیاء اعظام کی قریب نہ جانا، ان کی توہین نہ کرنا، میں ان کا محافظ ہوں۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم، مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں ہر وقت اللہ کے ولیوں کا محافظ ہوں۔ تو اللہ جو ہے ولیوں کا محافظ ہے، اور جس نے ولیوں کے ساتھ نسبت سنگت اختیار کی تو اس کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور یہ اللہ کے صدقے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں پر ایک مرتبہ جو پھر کہتا ہوں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں ان اولیاء اعظام کے صدقے سے، ان کا ذکر کرنے کے صدقے سے جموں کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی دے، اور ہمارے پاکستان جو لوگ ہمارے پاکستان کے جو صفائی جو سکون جو ہے ہماری حفاظت کے لیے بارڈر پر جو پہرا دے رہے ہیں ان کو اور زیادہ ہمت طاقت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔